گناہ سے توبہ کے بعد اس گناہ کو یاد کر کے آدمی مزہ لے حرام، یہ علامت ہے کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی یا اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوئی۔ اب کسی معشوقہ سے تعلق قطع کر دیا، اس کے بعد بھی پھر اس کا خیال جما رہا ہے، ٹکا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، علامت ہے کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ دل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے جو چیز باطن کے لیے مضر ہے یکسوئی برباد کرتی ہے، غفلت میں مبتلا کرتی ہے، جو چیز ہمارے دل کو غافل کرتی، نہ اس کو دیکھے، نہ اس کو سنے، نہ اس کا ذکر کرے، نہ اس کو سوچے، نہ اس کو دیکھے، نہ سنے، نہ ذکر کرے، نہ سوچے۔ آسان سے الفاظ ہیں، انشاءاللہ عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ حسرت بھی بعض اوقات مروا دیتی ہے۔ ایک آدمی نے نشہ چھوڑ دیا، ظالم کو توبہ کرائی، توبہ کر لی اس نے، پھر پتہ چلا کہ کچھ وقت کے بعد پھر مبتلا ہو گیا حرام نشے میں۔ نے کہا وجہ کیا بنی؟ پتہ چلا حسرت بنی۔ وہ یاد کرتا تھا کہ بڑا مزہ تھا اس نشے میں، بڑا مزہ تھا، بڑا مزہ آتا تھا اس نے، وہ حسرت نے اس کو پھنسوا دیا، دوبارہ مبتلا کر دیا۔ تو بس تیرے عشق میں کوہ غم، سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو۔ تو حسینوں سے تعلق قطع کر دیا، لیکن حسرت زیادہ ہے کہ بڑا مزہ تھا ان سے ملنے میں، پھر پتہ چلا ملاقات کر رہا ہے۔ تو حسرت سے بھی بچنا ہے نا بھائی، یعنی دل گندا کرنے سے بھی بچنا ہے۔ غیر غیر ہے اور غیر کچھ بھی نہیں، آپ ہیں اور آپ سب کچھ ہیں۔ تذکرہ سو بھی سو ہے، برائی کا ذکر بھی برا ہے، لیکن نصیحت کے لیے، کبھی بتانے کے لیے کہ بھائی ہوشیار رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے، حسب ضرورت ذکر کر دیا جائے تو اس میں کوئی بات نہیں، ورنہ تذکرہ سو بھی سو، آپس میں بے حیائی کا مذاکرہ کہ بھائی فلاں جگہ یہ بے حیائی ہو رہی ہے، فلاں جگہ یہ بے حیائی ہو رہی ہے، محض مذاکرہ اس لیے بعض اوقات بری صحبت میں کیا جاتا ہے تاکہ حرام لذتیں حاصل ہوں، دل میں حرام مزے آئیں، جبکہ اس کا اصلاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے بچنا ہے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں ہے نا۔